سناٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے معصوم نبی پر وحی نازل کی۔ اے یوسف، گھبراؤ نہیں، ایک وقت آئے گا جب تم اپنے ان بھائیوں کو ان کے اس کرتوت کی خبر دو گے اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہوگا کہ تم کون ہو۔ ناظرین، اس وحی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ننھے دل کو وہ سکون عطا کیا جو صرف پیغمبروں کا خاصہ ہے۔ دوسری طرف بھائیوں نے ایک بھیڑیا مارا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو اس کے خون سے رنگ دیا۔ وہ رات کے وقت روتے دھوتے اپنے باپ کے پاس پہنچے اور جھوٹا قصہ سنایا۔ ابا جان، ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا۔ انہوں نے وہ خون آلودہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب وہ کرتا دیکھا تو ان کی بصیرت نے سچ پہچان لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ کرتا کہیں سے پھٹا ہوا نہیں تھا، صرف خون سے رنگا ہوا تھا۔ انہوں نے غمزدہ آواز میں کہا، تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک جھوٹی بات گھڑ لی ہے، اب میرے لیے صبر جمیل ہی راستہ ہے، اور جو تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ ہی میری مدد فرمائے گا۔ ناظرین، اس طرح جدائی کی وہ طویل رات شروع ہوئی جس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی تک چھین لی۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے دن اور رات برابر ہو چکے تھے۔ وہ کنعان کی بستی میں ایک ایسے گوشہ تنہائی میں چلے گئے تھے جسے بیت الاحزان یعنی غم کا گھر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعقوب اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ ناظرین، طبی لحاظ سے دیکھا جائے تو مسلسل رونے اور شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں سفید موتیا اتر آیا تھا جس نے ان کے دیکھنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ ناظرین، 3 دن اور 3 راتیں حضرت یوسف علیہ السلام اس اندھیرے کنویں میں بھوکے پیاسے رہے، یہاں تک کہ ریگستان کی تپتی دھوپ میں ایک قافلہ وہاں پانی کی تلاش میں رکا۔ جب انہوں نے ڈول نیچے ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے تھام لیا۔ جیسے ہی ڈول اوپر آیا، قافلے کا پانی نکالنے والا آدمی خوشی سے چلا اٹھا، آہا، خوشخبری، یہ تو ایک خوبصورت لڑکا ہے۔ ناظرین، کاروان تجارت نے جب کنویں سے اس نوری پیکر کو نکالا تو وہ دھنگ رہ گئے۔ قافلے کا سردار مالک بن دار حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی عام غلام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قدرت کا کوئی خاص تحفہ ہے۔ ناظرین، قافلہ ریگستان کی تپتی ریت کو چیرتا ہوا مصر کی سرحدوں میں داخل ہوا۔ مصر جو اس وقت دنیا کی تہذیب اور طاقت کا مرکز تھا، وہاں کی بلند و بالا عمارات اور دریائے نیل کی موجیں حضرت یوسف علیہ السلام کے استقبال کے لیے تیار تھیں۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں اپنوں نے